آپ کے لیے تو پتہ نہیں کہ اچھی خبر ہے یا نہیں ہے، مگر عوام کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ بل کثرت رائے سے منظور ہو گیا، جرمانے کم ہو گئے۔ جی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے سال نومبر میں جو ہمارے ٹریفک فائنز تھے وہ ریوائز کیے گئے تھے، ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 میں، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جو جرمانے تھے وہ 1960s میں متعین کیے گئے تھے، اور اس زمانے میں تو وہ بڑے سبسٹینشیل تھے، 200 روپے یا 500 روپے، لیکن اب وہ ریلیونٹ نہیں رہے تھے۔ تو اس کو ریوائز کرنے کا سوچا گیا۔ جب ان کو ریوائز کیا گیا تو اس کے اوپر بہت ریئیکشن آیا، بہت سارا ریئیکشن جو تھا وہ محض تفریح طبع کے لیے تھا، اور کچھ سیریس آبزرویشنز بھی آئیں، اور سیریس آبزرویشنز یہ تھیں کہ چونکہ ایک دم 200 روپے سے 10,000 روپے جو جرمانہ کیا گیا ہے، اس سے ایک نیگیٹو میسیج گیا ہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو، اور وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو سوچا یہ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں تدریج کا عمل لایا جائے، آلدو پرنسپل بالکل درست ہے، چونکہ جو ٹریفک کے جرمانے ہیں یا کسی بھی جرم کی جو سزا ہے وہ اس لیے متعین نہیں کی جاتی کہ اس سے کمائی کی جائے۔ مطلب ہم وائلیشن کا، فار ایگزامپل سیٹ بیلٹ نہ پہننے کا جرمانہ 10,000 اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پیسے زیادہ کمانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے الٹ چاہ رہے ہیں کہ اس خلاف ورزی میں کمی آئے۔ اچھا وقار صاحب، اسی پہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اگر میں سیٹ بیلٹ پہن لیتا ہوں تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ یا اب گورنمنٹ ہے، پنجاب حکومت ہے، اسٹیٹ ہیں، آپ کا کیا نقصان ہے اگر میں ہیلمٹ پہن لیتا ہوں؟ آپ کا کیا نقصان ہے کہ اگر میں ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ کرتا ہوں؟ دیکھیں، جو میں آپ کا نقصان پوچھ رہا ہوں۔ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، جو ڈرائیونگ یا قوانین عمومی طور پہ جب بنائے جاتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف ایکسٹرنیلٹی جو ہے وہ ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ ایکسٹرنیلٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس کا کچھ فائدہ مجھے ہوتا ہے یا کچھ نقصان مجھے ہوتا ہے، اور کچھ فائدہ یا نقصان باقی پبلک کو۔ ٹھیک ہے۔ جو ایکسٹرنیلٹی کا ایلیمنٹ بڑھتا جاتا ہے، قانون زیادہ سے زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک، اب آ جائیں اسپیسیفکلی جو چیزیں آپ نے مینشن کی۔ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنتا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں مجھے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرا سر جو ہے سامنے والی اسکرین سے ٹکرا سکتا ہے، سائیڈ والے پلر سے ٹکرا سکتا ہے۔ سو ایک ایلیمنٹ اس کا یہ۔ لیکن اگر اس ایکسیڈنٹ میں مجھے نقصان ہوتا ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرا سر ٹکرا جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو سڑک استعمال کرنے والے جو دیگر لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچانے کا بھی میں موجب بنتا ہوں۔ سو اس میں ایکسٹرنیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے، جہاں ایک طرف سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے میری اپنی جان جا سکتی ہے، زندگی اور موت کا فرق پڑ سکتا ہے، جو ایکسٹرنیلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ ہے۔ میں دوبارہ سوال کو دوبارہ اب مختصر الفاظ میں کہتا ہوں۔ آپ مجھے کہتے ہیں فیاض سیٹ بیلٹ پہنو، میں کہتا ہوں وقار صاحب میں نے نہیں پہننی۔ اب میرے سیٹ بیلٹ نہ پہننے کا نقصان تو مجھے ہے، آپ کو اس کا کیا نقصان ہے جو آپ مجھے اتنا پریشرائز کریں؟ صرف آپ کو نقصان نہیں ہے، وہی میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے جو دیگر روڈ یوزرز ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں وہ بھی متاثر ہوں گے، اور جہاں تک آپ کی جان کی حفاظت ہے وہ بھی اسٹیٹ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ اسی لیے خودکشی کرنے کی کوشش کے اوپر اسٹیٹ آپ کو پکڑ لیتی ہے۔ آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ میں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کا کیا تعلق ہے؟ اپنے آپ کو نقصان پہنچانا بھی قابل گرفت جرم ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ایکسیڈنٹس میں انفارچونیٹلی ہماری ہلاکتیں ہوتی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا طبقہ، بہت بڑا کہہ لیں کہ پرسنٹیج بریڈ ارنرز ہوتے ہیں۔ آپ اپنی نالائکی یا ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرا کے معذور ہو گئے، آپ کے جو بچے، آپ کی بیوی، آپ کا کنبہ جو سفر کرے گا، ان کو اس سفرنگ سے، اس تکلیف سے بچانا بھی اسٹیٹ کا ہمیں اس کام کی ہے۔ سمجھ کیوں نہیں آتی؟
اس کی سمجھ ہمیں اس لیے نہیں آتی کہ قانون کی طرف ہمارا رویہ ہمیشہ ایک اجنبیت کا رویہ رہا ہے. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جب ہیلمٹ پہن کے بائک چلانے کو کہا جائے تو شکایت آتی ہے گرمی بہت ہے جی ہیلمٹ نہیں پہنی جا سکتی، ہیلمٹ پہن کے جی نظر نہیں آتا، ہیلمٹ پہن کے فون نہیں سنتے. وہی صاحب یا صاحبہ جو ہی ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے کسی خلیجی ملک میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ گرمی ہم سے زیادہ ہے، وہاں پہ ہیلمٹ کے بغیر بائک نہیں چلائیں گے. وہاں پہ ٹیلی فون سننے کی ضرورت زیادہ ہے دیار غیر میں، وہاں پہ بائک چلاتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں سنیں. آپ وہاں پہ ہینڈ فری اور بلوٹوتھ بھی نہیں استعمال کر سکتے. جی یہ تو خیر تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا. لائن اور قطار میں کھڑے ہونے کا فرق آپ اپنے ایئرپورٹس پہ اور وہی حضرات اور خواتین جس وقت کسی بھی دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد ہماری زندگی کو آسان کر دیتے. فار انسٹنس ہم سڑک کے اوپر گاڑی کھڑی کرنے کے بارے میں بہت غیر محتاط ہیں. ٹھیک ہے. جہاں جی چاہ گاڑی کھڑی کر دی. فروٹ خریدنا ہے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے خریدنا ہے، کسی کو آواز دے کے بلانا ہے تو سڑک کے اوپر گاڑی روک کے بلانا ہے. اس کے نتیجے میں ٹریفک چوک ہوتی ہے. ایک دفعہ دن میں میری وجہ سے آپ اور دیگر لوگ سفر کریں گے اور دن میں 50 دفعہ دوسروں کی وجہ سے میں سفر کروں گا. یہ جو ایجوکیشن ہے کہ ہمارا فرد کا جو رابطہ یا فرد کی جو لنکیج ہے معاشرے کے ساتھ، میرے رویے سے معاشرہ کیسے متاثر ہوتے ہیں. میں اپنے گھر میں اونچی آواز میں ڈیک چلانا شروع کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے بچے کی برتھ ڈے ہے، بالکل نہیں سوچتا کہ ہمسائے میں اور پورے محلے میں لوگ کس طرح متاثر. اچھا، آپ نے خلیجی ممالک کی بات کی، میں بھی گیا ہوں، 1-2 کنٹریز میں گیا ہوں. وہاں تو وائلیشنز پہ بڑی سخت سزائیں ہیں. بہت ان کی اکانومی میں بھی اگر میں بات کروں تو ان کی اکانومی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ جرمانے ہیں. انہوں نے جرمانوں میں تو کمی نہیں کی، ہم نے کیوں کر دی؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی قانون نافذ کرتے ہیں تو اس کی ایک حکمت عملی بناتے ہیں. بسا اوقات اپنے حالات کے حوالے سے آپ کو اس حکمت عملی میں ترمیم کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ گاڑی چلانے سے پہلے لائسنس بنوانا ضروری نہیں سمجھتے، اب بنوا لیں گے، کوئی بات نہیں. اور اس کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ نومبر کے بعد جب ہم نے یہ ڈرائیو شروع کی تو صرف 100 دن کے اندر 50 لاکھ لوگوں نے لائسنس 100 دن کے اندر نہ کریں. 100 دن کے اندر 50 لاکھ لوگوں نے لائسنس بنوائے. میں نے یہاں پہ اپنے فیلڈ سٹاف سے جب کہا کہ ان میں سے کچھ شرفاء تو مجھے سفید بالوں والے نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی ان میں سے اکثریت 15 20 سال سے گاڑی چلا رہے تھے اور انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ یار گاڑی سیکھ کے چلائیں یا لائسنس حاصل کر کے. اب اس طرح کے معاشرے میں جب آپ انفورسمنٹ کے ذریعے رول آف لا لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر تدریج کا یا پروگریسو امپلیمنٹیشن کا لیٹ خیال کیوں آیا ہمیں؟ ہم مختلف اوقات میں کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ تو نیا تو نہیں بنا نا. مختلف اوقات میں یہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں ایمانداری سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سی ایم پنجاب کا جو اپروچ ہے وہ اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا. ان کا کہنا بڑا سادہ سی ایک سوال ہے، کامن مین بھی وہی سوال پوچھتا ہے، شاید ان کے الفاظ اتنے شارپ نہ ہوں. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کے اوپر بجٹ بھی خرچ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے چالان بھی کرتے ہیں، چالان کرنے پہ آپ کے میمز بھی بنتے ہیں، اس سب چیز کا اثر سڑک پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کے سارے جو کے پی آئیز ہیں، سارے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، ان پہ تالی بجانے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے جواب میں یہ بتائیں کہ سڑک پہ سفر کرنے والے شہری کے لیے وہ پرفارمنس کس طرح ویزیبل ہے، اس کو کس طرح نظر آئے؟